الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین، شہر رمضان الکریم اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہمارے سے جدا ہونے کو جا رہا ہے. آخری عشرے میں ہم لوگ بس 2 ہی دن میں داخل ہو جائیں گے. لیکن یہ جو راتیں ہیں یہ بہت بڑی راتیں ہیں. ان راتوں کا اصل کردار ہے ہماری زندگی میں کہ جس کو پروردگار عالم فرما دے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یعنی یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور طلوع اور صبح ہونے تک اس میں فرشتے تم پر نازل ہوتے رہتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. طلوع فجر تک. یعنی اتنی مبارک رات ہے کہ پروردگار عالم ایک رات کو 1000 مہینوں کے برابر کر رہا ہے. یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی بھی ایسا بہانہ نہیں ہے کہ تو نے پہلی امتوں کو 1000 سال عبادت کرنے کا موقع دیا اور ہمیں 1000 سال عبادت کرنے کا موقع نہیں دیا. تو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین ہمیں دیے، سردار الانبیاء ہمیں دیے، سید الاوصیاء سید الانبیاء ہمیں دیے ہیں، خاتم النبیین ہمیں دیے ہیں. یعنی ہمارے پاس یہ بات کرنے کا عذر باقی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری اس ایک رات کی عبادت ان کے 1000 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے. پر عبادت کرنے والے ہوں، نیت ٹھیک ہو، اور ساتھ ہی ساتھ شب ضربت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، غم کی رات ہے، تو عبادت کیجئے. اپنے گھروں میں رہیں، عبادت خداوند متعال بجا لائیں، رات بھر دعاؤں میں گزاریں، رات بھر مناجات میں گزاریں. جس طرح علی کی راتیں گزرتی تھی اپنی راتوں کو بھی اسی طریقے سے گزاریں. اے مومنین و مومنات، مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بس نام لینا کافی نہیں ہے. بے شک وہ بھی عبادت ہے. ذکر علی عبادہ، وہ بھی عبادت ہے، لیکن علی کی عبادت نہیں ہے. عبادت خداوند متعال کی ہے، اس کی جس کی عبادت علی کرتے تھے. اصل عبادت تو یہ ہے، اور اصل عبادت ہم نے لینی ہے کہ مولا امیر المؤمنین کیسے اپنی زندگی میں عبادت بجا لاتے تھے، کس طرح سے اپنے رب کو راضی کرتے تھے، کس طرح سے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، کس طرح سے ان کی راتیں گزرتی تھیں، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. یعنی امیر المؤمنین مسجد میں ان کو ضربت لگی ہے، سجدے کی حالت میں لگی ہے، سجدے کی حالت میں علی کو ضربت لگی ہے، مسجد کوفہ کے اندر ضربت لگی ہے. جب علی جانتے تھے
کہ وہاں آج ضربت لگے گی، پھر بھی کیوں گئے؟ مولا امیر المؤمنین کے عشق کی انتہا ہے رب ذوالجلال سے۔ مولا امیر المؤمنین پروردگار کی ملاقات کے لیے بے قرار تھے، اپنے نبی کی ملاقات کے لیے بے قرار تھے۔ اسی لیے تو جب ضربت لگی ہے نا تو ایک نعرہ بلند ہوا ہے کہ فزت برب الکعبہ، اور مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں علی آج کامیاب ہو گیا۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارے کہ جس طرح سے آپ کا رب چاہتا ہے۔ جناب ابن عباس نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، حضرت علی صبح سویرے حضور کی خدمت میں پہنچے۔ شاید حضرت علی چاہتے تھے کوئی اور مجھ سے پہلے نہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن میں سوئے ہوئے تھے اور حضور کا سر مبارک داہیہ قلبی کی گود میں تھا، تو حضرت علی نے فرمایا السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر میرا سلام ہو۔ جواب آیا وعلیک السلام۔ داہیہ نے کہا اے اللہ کے رسول کے بھائی، حضور خیریت سے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کی طرف سے تمہیں جزائے خیر دی۔ داہیہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا مجھے آپ سے محبت ہے اور میرے پاس آپ کے لیے ایک مدحہ ہے، آپ کے لیے ایک قصیدہ ہے جو آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اے امیر المؤمنین اور سفید چہرے والوں کے قائد، سفید چہرے والوں کے رہبر، سید المرسلین کے بعد اولاد آدم کے سردار، قیامت کے دن آپ کو اور آپ کے شیعوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گروہ کے ساتھ سجا کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ وہ شخص کامیاب ہوا جو تم سے محبت و ولایت رکھے، وہ خسارے میں رہا جو تم سے دشمنی کرے۔ محمد مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے تم سے محبت جو کرتے ہیں، جو شخص جو پیغمبر کے بغض کی وجہ سے تجھ سے بغض کرتے ہیں، ان کو محمد کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ اے اللہ کے چنے ہوئے، اپنے چچا زاد کے قریب آ جائیں، آپ حضور کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر داہیہ نے حضور کے سر مبارک اٹھا کر حضرت علی کی گود میں رکھ دیا۔ حضور جب بیدار ہوئے تو حضور نے پوچھا یہ کیا آوازیں آ رہی تھی؟ حضرت علی نے سارے ماجرا، ساری جو بات تھی وہ سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ داہیہ نہیں تھا، جبرائیل امین تھے، جس سے تمہارے وہ نام، جس نے تمہارے وہ نام لیے جو خدا نے رکھے ہیں، اسی خدا نے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے اور غیروں کے دل میں تیرا خوف ڈالا ہے۔ اس کا مصداق خدا کا یہ قول ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، خدا رحمان ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا۔ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو یہ سعادت اور یہ شرف حاصل ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ مولا امیر المؤمنین کی ذات کے فضائل جو ہیں وہ تو جتنے پڑھیں کم ہیں، جتنے پڑھیں کم ہیں۔ ہماری تمام مسلمانوں کی کتابیں جو ہیں وہ فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھری پڑی ہیں، شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، سب کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ابو صالح راوی ہے کہ زرار بن زمرہ کنانی معاویہ کے پاس آیا۔ معاویہ نے زرار سے کہا علی کے اوصاف بیان کرو۔ زرار نے کہا مجھے معاف رکھ۔ معاویہ نے کہا معاف نہیں کروں گا۔ زرار نے کہا اگر اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو سن، علی بڑی عظمت کے مالک تھے، نہایت طاقتور تھے، بات اٹل کرتے تھے، فیصلہ عدل کے ساتھ کرتے تھے، ان کے دہن مبارک سے علم پھوٹتا تھا، علی کے پہلوؤں سے حکمت بولتی تھی،
یا راوی کا تردد ہے، علی کے دہڑوں سے حکمت بولتی تھی، وہ دنیا کی رنگینیوں سے وحشت کرتے تھے، رات اور رات کے اندھیرے سے عبادت کے لیے محبت کرتے تھے۔ خدا کی قسم علی بہت زیادہ آنسو بہانے والے، طولانی فکر کرنے والے تھے، اسلام کے دیگرگوں حالات پر کف افسوس ملنے والے تھے، دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنے نفس کو خطاب فرماتے تھے۔ حضرت کو سستا لباس اور سخت کھانا پسند تھا۔ خدا کی قسم ہمارے ساتھ ایسے ہی تھے جیسے ہم میں سے ایک ہوں۔ جب حضرت کی خدمت میں آتے تو حضرت ہمیں اپنے قریب بٹھاتے، جب ہم سوال کرتے تو جواب دیتے۔ حضرت کا ہمارے ساتھ لطف اور محبت ہونے کے باوجود حضرت کی ہیبت و رعب کی وجہ سے ہم لوگ بول نہیں سکتے تھے۔ جب تبسم فرماتے تو یوں لگتا جیسے ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہوں۔ دیندار لوگوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، مسکینوں سے محبت فرماتے تھے۔ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام طاقتور، حضرت کے باطل کی طمع نہ رکھتا، کمزور شخص حضرت کے عدل سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ راوی کہتا ہے میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں، میں نے حضرت کو بعض مقامات پر دیکھا جب رات اپنے سیاہ پردے ڈال چکی تھی اور ستارے مانند پر ہو چکے تھے، ستارے جب اپنی روشنی بکھیر رہے تھے، جبکہ حضرت محراب عبادت میں کھڑے تھے اور اپنی ریش مبارک کو پکڑا ہوا تھا، اس طرح تڑپ رہے تھے جس طرح بیمار درد سے تڑپتا ہے، شدت غم و حزن کی حالت میں رو رہے تھے، گویا کہ ابھی بھی میں حضرت کی آواز سن رہا ہوں، اور حضرت کہہ رہے تھے ربنا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب، خضوع زاری کی حالت میں کہہ رہے تھے ربنا ربنا ربنا، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب۔ پھر دنیا کو خطاب کر کے فرمانے لگے کیا تو میرے در پہ ہونا چاہتی ہے؟ کیا تو میرے اوپر غلبہ کرنا چاہتی ہے؟ کیا تو میری دوست بننا چاہتی ہے؟ کیوں تو میری مشتاق ہے؟ مجھ سے دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا، میرے غیر کو دھوکہ دے، تیرا وہ وقت نہ آئے گا کہ علی تجھے چاہنے لگے، علی تجھ سے محبت کرنے لگے، علی تیرا دل دادا ہو جائے۔ دنیا یہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، تیری عمر کوتاہ، تیرے عیش حقیر، تیرا مرتبہ کم ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ زاد راہ کم ہے، زاد راہ کم ہے۔ یا علی تیری راتیں کیسی گزرتی اور تیرے چاہنے والا رات کو آرام سے سویا رہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں افسوس کہ زاد راہ کم ہے، سفر بہت لمبا ہے، سفر بہت طولانی ہے اور راستہ خوفناک ہے، وقت بھی ہمارا ہو رہا ہے۔ راوی کہتا ہے معاویہ کے آنسو اس کی داڑھی پر گر رہے تھے، آنسو روکنے پر قادر نہ تھا، اپنے آنسو آستینے سے صاف کر رہا تھا، تمام لوگ رو رہے تھے۔ پھر کہنے لگا اے زرار، علی کے بعد تجھے کتنا غم ہے؟ زرار نے کہا میرا غم اس ماں جیسا ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ اس کی گود میں ذبح کر دیا جائے، جس کے آنسو کبھی خشک نہیں ہوتے، جس کے غم کو سکون نہیں ہوتا۔ پھر زرار اٹھ کر چلا گیا۔ اے شیعہ، آج تو علی کا غم منانے کے لیے بیٹھا ہے، تو علی کو اپنا امام مانتا ہے، تو خدا را تیری رات بھی علی کی طرح ہونی چاہیے، تیری دعا بھی علی کی طرح ہونی چاہیے، تیری عبادت بھی علی کی طرح ہونی چاہیے۔ جناب امیر المؤمنین کنویں سے ایک بار پانی کا ایک ڈول بھر کے کھینچ رہے تھے، جناب قمیل ابن زیاد کھینچ رہے تھے، مولا امیر المؤمنین ساتھ کھڑے تھے۔ جب جناب قمیل ابن زیاد یہ ڈول کھینچ رہے ہیں
تو اس ڈول میں جب پانی بھرا ہوا تھا تو یہ رسی اس طرح سے لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ امیر المؤمنین اس کو غور سے دیکھ رہے تھے اور اس رسی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کمیل اس رسی کی حالت دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جس طرح سے یہ تڑپ تڑپ کر اپنی اپنی فریاد کو بلند کر رہی ہے، جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، جب اللہ کی بارگاہ میں تم بیٹھے ہو اور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ تو اس رسی کی طرح تڑپ تڑپ کے دعا مانگنا، تیرا رب تیری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ آج کی رات شب قدر کی راتوں میں سے ایک ہے۔ آج کی رات تڑپ تڑپ کر دعا کرنا، آج کی رات مصلی کو نہ چھوڑنا، آج کے رات کے اعمال کو نہ چھوڑنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، تجھے آج کی شب کا واسطہ، خدایا تجھے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو لگی ضرب کا واسطہ، خدایا ہم سب کو آپس میں اتحاد، اتفاق اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے اولاد مومنین کو اولاد نورینہ عطا فرما۔ یا اللہ صاحب اولادوں کی اولاد کو نیک اور صالح فرما۔ ایک بھائی نے میرے ذمہ دعا لگائی، خدا اس بھائی کا نام نہیں لے رہا، پروردگار اس کے گھر واس میں، اس کے گھر میں پرابلم ہے، مالک آل محمد کا واسطہ اس کے اور اس کی زوجہ کے درمیان پیار اور محبت کو قائم و دائم فرما۔ خدایا بحق محمد و اہل بیت محمد تمام پریشان حال مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم پہ اپنے خصوصی رحم و کرم کا نزول فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں محبت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں موت کے وقت اور قبر میں اور یوم القیامہ شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل اطہار کا، تجھے واسطہ سید الوصیین کا، تجھے واسطہ ان کے وصی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا۔ خدایا ہمیں اس دنیا میں سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دکھا۔ یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے انصاروں میں شامل فرما۔ یا اللہ اس امام برگاہ امامیہ شاہ نجف پیرس فرانس کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ ہماری تمام عبادت گاہوں کو، ہماری مساجد امام بارگاہوں کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ تمام مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔